ہماری قوم کا بچہ، ہماری قوم کی بیٹیاں، ہمارے قوم کے بیٹے بھی بے حیائی کے اس دن کو کلکتہ میں منا رہے تھے. کوئی ہوٹلوں میں منا رہا ہے، کوئی پارکوں میں منا رہا ہے، کوئی ریسٹورینٹ میں منا رہا ہے. آج عزت و آبرو کی دھجیوں کو اڑایا جا رہا ہے. آج زناکاری کی جا رہی ہے، بدکاری کی جا رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، جس کمرے میں آپ نے غلط کام کیا ہوگا، جس ہوٹل کے روم میں آپ نے زناکاری کی ہوگی، کل قیامت کے دن وہ جگہ بھی گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قیامت کے دن یہ زمین بولے گی، یہ برہیٹ کے مدرسے کا یہ گراؤنڈ بولے گا، اے اللہ یا ہزاروں لوگوں نے بیٹھ کر کے تیرے دین کی باتوں کو سنا تھا. یہ دھرتی بولے گی، کیا 2 دن تک پروگرام ہوتا رہا؟ اے اللہ تیرا قرآن پڑھا جاتا رہا، تیرے نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی رہی، اور جہاں ہم نے گناہ کیا ہوگا، جہاں ہم نے پاپ کیا ہوگا، وہ دھرتی بھی قیامت کے دن بولے گی. 2.5 گھنٹہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں لگا دیا. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے آپ کے کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا، آپ کے کسٹمر کچھ کم آئیں گے، آپ کا مال کچھ کم بکے گا، اللہ قرآن میں اس کا بھی جواب دیتا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. اے میرے بندو، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، جو ہماری روزی کو اللہ کے راستے میں کھل کر کے اور چھپ کر کے خرچ کرتا ہے، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہا ہے، وہ ایسا ویاپار کر رہا ہے، وہ ایسا بزنس کر رہا ہے جس میں گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. اس کاروبار میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. آپ نماز کی پابندی کیجیے اور آگے بڑھیے. بڑے بڑے بولڈ لیٹر سے ان کا نام پوسٹر پہ آتا ہے، جبکہ پورا ہندوستان جانتا ہے وہ عالم نہیں ہے، وہ قرآن کی آیتیں ڈھنگ سے نہیں پڑھتا ہے، وہ مسئلے مسائل غلط بیان کرتا ہے. لیکن ہمارے جھارکھنڈ کی سرزمین ماشاءاللہ، ہمارا یہ علاقہ، یہ بڑا سخی علاقہ ہے. آ جاؤ بھائی، تم یوٹیوب پر تمہارے بڑے فالوور ہیں، آ جاؤ، ہم تمہیں اونچا مقام دینے کو تیار ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں، اللہ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ کے علماء مر گئے تھے، آپ نے غیر علماء کو علماء کا مقام. اور آپ اتہاس اٹھا کے دیکھو، آج ہندوستان میں بہت سارے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ آج علماء کا کام غیر عالم کر رہے ہیں. جنہوں نے زندگی میں کبھی ڈھنگ سے قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، وہ فتوے دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کی اسی سرزمین کے مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب، اللہ غریب کے رحمت کرے، اتنے بڑے مفتی تھے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. آپ گئے ہوں گے، آپ نے کوئی فتویٰ پوچھا ہوگا، مفتی صاحب نے فٹ سے کہہ دیا حلال ہے حرام نہیں. تحقیق کرنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد ایک عالم جو ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے اپنے دور کے، ان سے 40 مسئلے پوچھے گئے. 39 مسئلوں کے جواب میں انہوں نے کہا لا ادری، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. 39 مسئلوں میں انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. 40ویں مسئلے کے بارے میں جواب دیا. اتنا بڑا امام 39 بار کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا. اس کے علم پر کوئی فرق نہیں پڑا. یہاں سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے ایک آدمی اسٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے آج تمہیں مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، اور جو بھی سوال کیا جاتا ہے ہر سوال کا جواب دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ علماء کو چھوڑ کر کے لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 100 نمبر کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتى اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور وہ بغیر نالج کے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. کتنے لوگ ہیں ہمارے قوم میں کہتے صاحب ہم انجینئر علی مرزا کو فالو کرتے ہیں. یہ جو لفظ بولتے ہیں نا فالو کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. کسی کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے اس کو ٹیچر مانا، آپ نے اس کو اپنا استاد مانا. ارے تم نے اپنا استاد ایسے انسان کو مانا جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. بڑے بڑے مسائل پر بڑے بڑے جو علماء خاموش رہتے، یہ انجینئر علی مرزا صحابہ کرام کے درمیان جیسے مکھی جو ہوتی ہے نا، مکھی کبھی پھول پر نہیں بیٹھتی، مکھی پاخانے پر بیٹھتی ہے اور پاخانے کی گندگی کو وہ
نکالتی ہے. انجینئر علی مرزا کا کام کیا ہے؟ صحابہ کے بیچ میں جو جھگڑے ہوئے، جو اختلاف ہوئے، وہ پورے کے نکالتا ہے اور کہتا ہے حضرت علی کے دور میں یہ ہوا، حضرت معاویہ کے دور میں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے علماء نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ہم نے 8 سال 10 سال مدرسوں میں کیا سیکھا ہے؟ ہم نے تو یہی سیکھا ہے میرے بھائی، نبی کے صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو. نبی کے صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے اپنی زبان کو بند رکھو، مت ان کی گریز مت کرو، ان کے بارے میں زیادہ جانچ پڑتال مت کرو، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرے بھائی. آپ علی مرزا کو فالو کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو. اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے علماء سے دور ہوتے ہیں. اور میں اپنے علماء سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ نوجوانوں سے اپنا تعلق جوڑیں. آپ مسجد کے امام ہیں، آپ مدرسے کے ٹیچر ہیں، گاؤں کے نوجوان اگر غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ نوجوانوں سے اپنا تعلق بڑھائیں، میل محبت ان سے بڑھائیں، ان سے دوستی کریں، ان کی مصیبتوں میں کام آئیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں. جو میرے نبی کا طریقہ تھا، جو صحابہ کا طریقہ تھا، میرے بھائیوں، ہمیں اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا. اب آئیے فتنوں کے اس دور میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک فتنہ اور بیان کروں، عورت کا فتنہ. مولوی صاحب یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ عورت بھی فتنہ ہے کیا؟ جی ہاں، عورت فتنہ ہے. میری ماں میرے برا مت مانے، میں ابھی وضاحت کر رہا ہوں اس بات. عورت کیوں فتنہ ہے؟ آئیے میں نبی کی 2 حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء. میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. سب سے خطرناک فتنہ اگر میری امت کا کوئی ہے تو عورت. دوسری حدیث اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے. اے اللہ کے نبی، آپ کی 2 باتیں الگ الگ جو ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت عورت ہے. میری پیاری ماں بہنوں، نبی نے خود ہی جواب دے دیا. جب عورت نیک بن جائے، جب عورت دیندار بن جائے، جب عورت صالحہ بن جائے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اور جب وہ عورت اللہ کے دین سے نکل جائے، پردے سے نکل جائے، شرم و حیا سے نکل جائے تو اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی. اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، جب عورت گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے. بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کسی غیر محرم سے اگر بات کرنا پڑ جائے، اللہ تعالیٰ نے غیر محرم سے بات کرنے کا سلیقہ بھی عورت کو سکھایا. فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اے مسلمان عورتوں، جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑ جائے تو تم نرمی کے ساتھ اور لچک کے ساتھ بات مت کرنا، بلکہ تمہارے انداز میں کڑا پر ہونا چاہیے. تم کڑک انداز میں بات کیا کرو. وقلن قولا معروفا، اور جو بھی بات کرو صحیح بات کرو، دستور کے مطابق کرو. قرآن بتا رہا عورت کو بات کرنے کا. اور کیوں ایسا کہا؟ تاکہ سامنے والے کے دل میں کہیں تمہارے خلاف، تمہارے لیے کوئی امید کا پودا نہ اس کے دل میں پیدا ہو. رانگ نمبر سے کال آئی عورت کے موبائل سے، لڑکی کے موبائل. اور ایک طریقہ تو یہ ہے، رانگ نمبر ہے، جلدی سے فون کاٹ دیا، نمبر بلاک کر دیا. اور دوسرا طریقہ یہ بات کرنے لگی. اب جب بات کرنے لگے گی اور مٹھاس کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بات کرنے لگے گی، بات آگے بڑھے گی. کتنے واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ رانگ نمبر فتنہ ہے، اور جس میں عالم، جاہل، نیک، برا کوئی بھی پھنس سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، جب کوئی مرد جب کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. چاہے وہ مرد اپنے دور کا بہت بڑا عالم ہو، وہ عورت بہت نیک عورت ہو، اگر تیسرا وہاں 2 مرد اور عورت اکیلے میں ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. اب اس فتنے کے دور میں ہم کیا کریں، یہ ہمارے ٹاپک کا آخری پہلو ہے. اس کو ہم بیان کر کے بعد ختم کریں. فتنوں کے اس دور میں پہلا کام، فتنوں کی جانکاری حاصل کرو، علم حاصل کرو، علماء سے ملو، تقریروں میں